قبل از اسلام مشرکین کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں۔ آج کل بھی ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے اپنی سگی بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا ایک دنیا کے اندر ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس حوالے سے لازماً غور کریں، یہ سب کچھ یہیں کہ یہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ میں نے اور آپ نے جس پر قبضہ کر رکھا ہے اور بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دے رہے ماں باپ کے بعد، اور ان کو مجبور کر دیا ہے اور انہوں نے مجبوراً کہہ دیا کہ ہم نے بھائیوں کو دے دیا ہے، تو اس پر بڑی پکڑ ہوگی، یاد رکھیں۔ یہ ایک جہیز کا جو سلسلہ ہے، اسی جہیز کی آڑ میں مکمل وراثت کو ہڑپ کر جانا ایک بہت بڑا پاگل پن ہے، نادانی ہے، اسلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وصیت کو رد و بدل کرنا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ نے وصیت کر دی ہے، اس وصیت کے مطابق وراثت کی تقسیمات کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں دیا جاتا بہنوں کو، کسی نہ کسی حوالے سے ادھر ادھر کر کے بس آپ نے جہیز دے دیا ہے۔ جہیز کوئی ضروری نہیں، وہ ایسے تحفہ ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے نہیں کہا کہ بیٹیوں کو یہ مال دے دو جب نکاح کرنے لگو، اس کے بعد جو بھی تمہاری ملکیت میں ہے تمہارے مرنے کے بعد وراثت ساری وہ بہنیں بھائیوں کو دے دیں گی۔ یہ کوئی اصول نہیں، اسلام کا اصول نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ دیں، آپ اچھے خاصے ہیں، آپ دیں بیٹیوں کو جہیز کے اندر ایز اے تحفہ کچھ بھی دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ناجائز نہیں ہے، یاد رکھ لیں، جہیز ناجائز نہیں ہے۔ ہاں تب یہ غلط ہوگا کہ جب ہماری نیت وہ پیچھے کھڑی ہے کہ وراثت کے سارا جو بھی مال و متال اور جائیداد پڑی ہے، بینک بیلنس سب کچھ وہ بیٹوں کی طرف جائے گا، تب آپ جتنا بھی مال دے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک مقصد، ایک مشن، ایک نیت ہے وہ وراثت کو ضبط کرنے کی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی یہ وصیت، اللہ نے وصیت کر دی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ جس کسی نے تھوڑی سی جائیداد رقبہ زمین تھوڑی سی کسی کا ضبط کیا، ناحق کھایا، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کو 7 زمینیں، یعنی وہ خطہ نیچے 7 طبق زمین تک سب کے سب اس کو ایک توق بنا کے اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اگر ہے میرے اور آپ کے اندر ہمت اور ہم اس بنے ہوئے توق کو زمین کی تہ تک نیچے 7 طبق زمینیں ساری ہمارے گلے میں لٹکا دیجیے اور ہم برداشت کر سکیں گے، تو پھر بے دھڑک ہو کے کھائیں بہنوں کا حصہ، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہے خدشات ہے کہ ہمارے اندر اس قدر سکت نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے، ایک بہت بڑی سختی ہے، تو پھر ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے بہنوں کا وراثت میں جو حصہ آدھا بنتا ہے بھائی کی بنسبت، وہ اس کو ضرور عطا کیا جائے۔ آپ کہیں کہ نہیں بہنیں معاف کر رہی ہیں، ایسے معاف کر رہی ہیں، آپ سارا دے دیں بہن کو پتہ چل جائے گا۔ ایک ویسے ایک انداز بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ بہنیں لے ہی نہیں رہی، کیوں نہیں لے رہی؟ بہنوں کو کس نے حق دیا کہ وہ انکار کر دیں کہ نہیں لینا؟ اللہ نے یہ تقسیم کیا ہے۔ تقسیمات الہی کے اندر رد و بدل نہیں کرنا۔ پھر سے سمجھ لیں اس مسئلے کو، آپ وراثت کا جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے ان کی ملکیت میں دے دیں، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ چاہے تو آپ کو ہدیہ کر سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہ حصہ لینے ہی نہیں، ہماری ملکیت میں نہ ہے، بھائیوں کو معاف کر رہی ہے، اصولاً شرعاً بہنوں کے لیے بھی جائز نہیں ایسا کرنا، یہ یاد رکھ لیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس امت کے اندر بھی، خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر، ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے، ہمارے علاقوں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ آج کل یہ طبیعت ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کر دیں گے بس جہیز میں۔ اللہ کے بندو، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، اس پر انتہائی سختی ہوگی۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کی عطا کردہ ان اصولوں کی طرف توجہ کریں، کل قیامت کے دن بڑی سختی ہوگی۔ فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ نے تمہیں یہ وصیت کر دی ہے